اور وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی توجہات کا تعلق، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ کن یعنی ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ بھائی کن اللہ کہہ رہا ہے یعنی ہو جا، ان کا مطلب ہے ہو جا، اور یکون کہتے ہیں ہو جانے دے۔ میں عرض کروں پالنے والے، تو نے کن اور یکون کے بیچ میں یہ فا کیسا رکھا؟ یہ فا وہ لفظ ہے کہ جو کن کو یکون سے ملا رہا ہے، اس لیے کہ جب تو نے کن کہہ دیا، کن مطلب ہو جا اور یکون ہو گیا، تو بیچ میں فا کو کیوں رکھا؟ سوال ہے یا نہیں چیزوں؟ اب میں نے سوال کیا کہ پالنے والے بیچ میں فا کیوں؟ تو آواز و قدرت، عجب نہیں آواز و قدرت آ جائے، یہ فا صیغہ امر کی نشان نہیں کر رہا ہے۔ یہ صیغہ امر کیا ہوتا ہے؟ امر کسے کہتے ہیں؟ خلق اور امر، تخلیق اور امر میں فرق ہے۔ تخلیق درجہ بدرجہ کی جاتی ہے، یعنی مٹی ہو، آدم تھے، آدم کی تخلیق کی گئی، اللہ کے نبی آدم کی تخلیق کی گئی۔ بھئی آپ سوال کریں گے تخلیق کیوں کہا؟ اس لیے کہ مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین سے لی، زمین سے مٹی لی، تو مٹی تھی تو آدم تھے، مٹی نہ ہوتی آدم نہ ہوتے، مٹی لی زمین سے۔ ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو نور تھا، فرشتے تھے۔ اللہ نے جنات کو پیدا کیا، توجہ ہے نہیں عزیزوں؟ آگ سے فرشتوں اور آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، تو آگ تھی جنات تھے، مٹی تھی انسان تھے، مٹی نہ ہوتی آدم بھی نہ ہوتے، انسان بھی نہ ہوتے۔ تو تخلیق کی جاتی ہے درجہ بدرجہ، مگر امر بھی تخلیق کو کہتے ہیں، مگر یہ امر وہ چیز ہے جس کے لیے درجہ بدرجہ تخلیق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسے درجہ بدرجہ تخلیق نہ ہو اسے امر کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو امر سمجھا رہا ہوں کہ امر کسے کہتے ہیں۔ پروردگار فرما رہے کہ جب اسے کچھ کام کرنا ہو تو فرماتا ہے کن، ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے سوال کے پالنے والے یہ بیچ میں فا کیسا؟ آواز و قدرت آئی کہ یہ صیغہ امر کی نشان نہیں ہے۔ اب سمجھ آتا ہے امر کسے کہتے ہیں، تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں امر بھی، اولو الامر بھی۔ تو کیا بھول گئے غدیر کے میدان میں؟ اب یاد رکھنا جہاں جہاں فا ہوگا وہاں وہاں امر ہوگا، تو ڈھونڈتے چلو کہاں کہاں فا ہے، کہاں کہاں لفظ فا کا استعمال کیا۔ اس لیے کن فیکون، فا صیغہ امر کی نشانی ہے۔ تو میں نے سوال کیا تھا نا کہ بھئی فا کہاں سے آیا، تو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں امر بھی دکھاؤں، اولو الامر بھی دکھاؤں۔ ارے نبی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جہاں جہاں فا ہوگا وہاں وہاں امر ہوگا، ارے جہاں جہاں امر ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ کیا اب بھی کوئی وضاحت کی ضرورت ہے کہ امر کہاں ہوگا اور علی کہاں ہوگا؟ نبی نے فرمایا جا، تو نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایسے ہی پروردگار نے فرمایا کن فیکون۔ تو یہ صیغہ امر کی نشانی ہے۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت میں جس جگہ جمع ہو جائیں اسے سورہ کہتے ہیں، اور سورہ کے معنی ہوتے ہیں شہر پڑھنا، یعنی جس جگہ جمع ہو جائیں۔ اچھا ایک اور سوال کروں کہ شہر کہاں ہوتا ہے، تو کوئی اٹھ کر کہہ دے قلعہ۔ اب میں کہوں کہ بھائی اب تو قلعے سے باہر آ گئے شہر، تو آپ فوراً کہیں گے اسی لیے تو محفوظ نہیں، جو جہاں بھی رہتا ہے محفوظ نہیں، اس لیے کہ اب شہر قلعوں سے باہر آ گئے، جب تک قلعوں میں تھے تب تک محفوظ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ عذاب سے بچ جائے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ہے قلعہ۔ بھائی قلعے کے اندر کیا ہوتا ہے، شہر سا بسا ہوتا ہے، اب نہیں ہے تو کیا ہوا، پہلے تو تھے۔ قلعے کے اندر ایک شہر سا بسا ہوتا ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ شہر کون سا ہے، میں کہوں یا رسول اللہ آپ بھی بتا دیجئے۔ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ بھائی قلعے کی بات ہوئی
ابھی تو بتایا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، محمد الرسول اللہ شہر ہے، تو شہر میں جانے کے مختلف راستے ہوتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، محمد الرسول اللہ جب اس قلعے کا شہر ہے، تو کم از کم دروازہ علی ولی اللہ تو ہونا چاہیے۔ کیا دروازے کو علی ولی اللہ نہیں مانو گے؟ اسی لیے کہ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں ان کا شہر ہوں مگر علی اس کا دروازہ۔ جب تک دروازے تک نہیں پہنچو گے شہر تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ درود پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ بھائی غور سے سنیے، اس لیے کہ نقطہ بغیر غور سے سننے کی سمجھ نہیں ہے۔ دو لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، ایک لفظ ہے آیت، دوسرا لفظ ہے عادت۔ آیت میں اور عادت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز اپنی فطرت کو چھوڑ دے تو خبردار یہ عادت نہیں رہی، اب یہ آیت بن گئی ہے۔ اس لیے کہ پانی کا لوگوں کو بہا دینا عادت ہے، پانی کا بہا دینا عادت ہے، پانی فطرت میں ہے، بہتا ہے پانی، مگر اگر یہ پانی دریائے نیل میں موسیٰ کی قوم کے لیے 12 راستے بنا دے تو یہ عادت نہیں رہی، آیت بن گئی ہے۔ اسی طرح کشتی کا نوح کی قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بن جانا اب عادت نہیں رہی، آیت بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے لیے تہہ خنجر دمبے کا آ جانا عادت نہیں، آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کر دینا عادت نہیں، آیت ہے۔ تو بھائی آپ نے اتنی ساری آیتیں سماعت کی کہ کون کون عادت، کون کون آیت ہے؟ بھائی آدم اپنے دور کی آیت، نوح اپنے دور کی آیت، موسیٰ اپنے دور کی آیت، ابراہیم اپنے دور کی آیت، اسماعیل اپنے دور کی آیت، سلیمان اپنے دور کی آیت، عیسیٰ اپنے دور کی آیت۔ اتنی ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سوچئے جس میں یہ ساری آیتیں ہوں وہ کیسی، وہ کتنی بڑی آیت ہوگا۔ ارے جس میں ساری آیتیں آ جائیں وہ کتنی بڑی آیت ہوگا۔ میں پڑھ کر کہوں گا وہ آیت نہیں، آیت اللہ العظمیٰ بن جائے گا۔ وہ فقط آیت نہیں رہے گا، آیت اللہ العظمیٰ بن جائے گا۔ توجہ ہے نہیں عزیزاں؟ درود پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ جس میں ساری آیات مل جائیں، جس میں ساری آیات جمع ہو جائیں، خود کتنی بڑی آیت ہوگا۔ لوگوں نے آ کر سوال کیا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں آیات کو کہاں دیکھوں، اس لیے کہ کس آیت کو کہاں پہچانوں گا۔ آدم کی آیت ہے اپنے دور کی، نوح بھی اپنے دور کی آیت ہے، موسیٰ بھی اپنے دور کی آیت ہے، عیسیٰ بھی اپنے دور کی آیت ہے، تو کہاں پہچانوں؟ آدم ہے کہاں پہچانوں؟ نوح ہے کہاں پہچانوں؟ موسیٰ ہے کہاں پہچانوں؟ عیسیٰ ہے۔ کوئی ایسی جگہ بتا دیجئے جہاں یہ ساری آیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ کوئی ایسی جگہ مجھے بتاؤ جہاں یہ ساری آیتیں جمع ہو جائیں، تو عجب نہیں اللہ کے رسول کی آواز آئے۔ ارے اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ جو آدم کو اپنے علم میں، نوح کو اس کے علم میں، موسیٰ کو حیبت میں، آدم کو علم میں، موسیٰ نوح کو علم میں، موسیٰ کو حیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، اور مجھ محمد کو میرے کمال و جمال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ذرا آ کر میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھے، اس علی کے چہرے میں ساری آیات، ساری کی ساری آیات دیکھ لو گے۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ہمیں تانا نہ دو اس لیے کہ ذکر علی کر رہے ہو کہ ذکر علی کیوں کیا؟ تو بھائی ہم فقط علی علی تھوڑی کر رہے ہیں، علی علی کرنا تو عبادت ہے۔ سیدو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو عزیزوں یہ تھا موضوع گفتگو، مگر بس آخری مرحلے کی طرف چل جاتا ہوں، اس لیے کہ ایام رونے کے، رلانے کے، ماتم کے۔ آج 2 صفر تاریخ ہے، اور کل کا دن وہ ہے کہ جب علی کی بیٹیوں نے دربار شام پہنچ کر دربار شام میں سفر کیا،
سنو گے کس طرح سفر کیا ہے کربلا سے شام تک زینب نے؟ سوچ سکو گے؟ جناب زینب وہ ہیں کہ جن کے لیے مولا سجاد نے فرمایا تھا کہ کربلا سے لے کر کوفہ کے بازار تک، کوفہ سے لے کر شام کے بازار تک، اور شام کے بازار سے لے کر دربار شام تک میری پھوپھی زینب کی ایک نماز بھی قضا نہیں ترک کرنا کو چھوڑ دی، قضا نماز نہیں ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور میں کسی مقتل کے جملے نہیں پڑھوں گا بلکہ مولا سجاد کی زبانی مولا کی بیداد سنیے کس طرح مظالم اٹھائے گئے۔ مولا فرماتے ہیں ہم کربلا سے لے کر شام تک 35 مسلم بستیوں سے گزرے، مسلمان بستیوں سے گزرے، غیر مسلم بستی سے نہیں گزرے۔ کہتے ہیں جس مسلمان بستی سے ہم گزرے علی کی بیٹیوں کا استقبال پتھروں سے کیا گیا۔ ارے جس بستی میں ہم گئے محمد کی بیٹیوں کو پتھر مارے گئے۔ ارے مگر کہتے ہیں ایک بستی راستے میں ایسی آئی کہ جب ہم وہاں پہنچے کسی نے پتھر نہیں مارے، اتنے پتھر مارے جا چکے تھے کہ کہتے ہیں میری پھوپھی زینب نے خود کو ناکے سے گرا کر کہا ارے کیا اس بستی کے لوگ مر گئے؟ جو کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا، سب دروازے بند ہیں، کوئی پتھر نہیں مارتا، کیسے برداشت ہو رہندوں سے ایک مرتبہ شمرے نہیں آگے بڑھا، ایک ایک اشرفی کی تھیلی لے کر ایک ایک دروازے پر رکھ کر کہتا ہے اے لوگوں باہر نکلو، یہ باغی ہیں، ارے ان پر پتھر مارو، یہ باغی کی بہن زینب آ رہی ہے، ارے اس گھرانے پر پتھر مارو۔ عزاداروں یہ سننا تھا۔ ایک 80 برس کا بوڑھا گھر سے نکلا اور وہ کہتا ہے ذرا لوگوں قبیلے والوں پہلے میں کم از کم دیکھ تو لوں یہ کون باغی ہے جنہیں سب پتھر مار رہے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ کسی نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کون سے خاندان سے ہیں۔ جب کوئی مولا سے پوچھتا ہے نا آپ کو تو اس لیے پتھر مار رہے ہیں کہ آپ باغی ہیں، تو مولا کہتے ہیں ہم باغی نہیں بلکہ ہم تو محمد کی آل سے ہیں، ہم تو محمد کے گھر والے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک شخص کے سامنے جب مولا نے کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ کہتا ہے ارے یہ آیت تو محمد کے گھر والوں کی شان میں نازل ہوئی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہا ارے ہم ہی تو محمد کے گھر والے ہیں۔ مولا قسم کھا کر کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں میں ہی آل محمد میں سے ہوں۔ عزاداروں یہ وہی بستی ہے جو غیر مسلموں کی بستی ہے، یہاں کوئی پتھر نہیں مارتا اور نہیں کہتا ہے اشرفیاں تمہارے حوالے کرتا ہوں بس اس گھرانے کو پتھر مارو، ارے ان پر ظلم و ستم اٹھاؤ، اس گھرانے کی عورتوں کو پتھر مارو۔ عزاداروں ایک 80 برس کا بوڑھا گھر سے چلا اور کہتا ہے میں دیکھوں گا یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آگے بڑھانا تو جانتے ہو اس قافلے کی صدارت کٹے ہوئے سر کر رہے تھے اور نوکے نیزہ پر اس نے ایک ایسا کٹا ہوا سر دیکھا جو کسی چیز کی تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کٹے ہوئے سر سے آواز آتی سنی فوراً گھبرا گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچ کر کہتا ہے کہ کہیں یہ وہ نہ ہو، مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے مگر کہیں یہ وہ نہ ہو۔ عزاداروں جیسے ہی اس نے سر کو پہچانا فوراً اپنا گریبان چاک کیا اور چہرے کو پیٹ کر کہتا ہے اے قبیلے والوں اس بستی پر حملہ نہیں کرنا، ارے یہ اس حسین کا سر ہے جس کو میں بچپن میں رسول کے ساتھ مباہلے میں دیکھ چکا ہوں۔ ارے نجرانی عیسائی حسین کو سمجھ گئے مگر اے مسلمان بستیوں والے انہوں نے علی کی بیٹیوں پر کھولتا پانی پھینکا، کسی نے پتھر مارے۔ عزاداروں ایک 5 برس کی بچی سکینہ ہے جس کی گردن میں رسی باندھی ہوئی ہے، اور جب یہ سب دربار شام میں بیویاں پہنچی نا نہیں سوال کرتا ہے ارے یہ سب اتنی آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہے یزید ارے ان سب کی رسیوں کی مہار ایک بچی کے گلے میں ہے، ذرا اس بچی کے گلے کی رسن ڈھیلی کر دے۔ عزاداروں لعین نے رسن ڈھیلی کی، سنو گے بس آخری روایت سن لیجیے اس کے بعد زحمت تمام
یہی سفر ہے کربلا سے شام تک۔ تاریخ نے لکھا ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب سب پیاسے ہیں، سب جانور پیاسے ہیں، اہل حرم پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اور شمر نہیں آگے بڑھا۔ اس نے ایک جگہ سے پانی بھرا اور اپنی تمام فوج کو پلانے لے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی پھوپھی زینب سے سوال کیا، پھوپھی اماں اجازت ہے میں بھی تھوڑا پانی شمر سے مانگ لوں؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، ارے اگر تمہیں پانی دے دے تو دے دینا۔ عزاداروں بچی نے شمر سے تقاضا کیا، اے شمر 2 بوند پانی مجھے بھی دے دے۔ جیسے ہی شمر نے سنا، رحیم برکت کہتا ہے، ارے ایک شرط کا پانی دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ عزاداروں بچی ساتھ